दोस्तों वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज, मेरे साथ है बतूल। हमारा चैनल है नॉर्थ अमेरिकन देसी, जहां हम आपसे कंटेंट शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ से सेटल हुआ जाता है एंड मोर इम्पोर्टेंटली कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। और सक्सेसफुल लाइफ गुजारने का एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो हम आज बात करेंगे वीडियो में, वो है कि किसी से मशवरा लेना और किस तरह फिगर आउट करना कि जो है ये बुरी एडवाइस है मेरे लिए, और फिल्टर आउट करना। क्योंकि मशवरे, वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी। सो यू नीड टू फिगर आउट कि ये जो 10 बातें मैंने सुनी है, 10 मशवरे आए, इसमें से कौन सा मशवरा मैंने लेना है, कौन सा मेरे लिए एप्लीकेबल है, फ़ायदेमंद है, और कौन सा नहीं है। इसमें एक बात पहले जो हूँ वो थोड़ी सी जिसको कहते हैं तमहीद बांधता चलूँ कि जब आप किसी ऐसी मुश्किल में होते हैं जहां आप किसी दो राह पे हों, आपके पास दो चॉइसेस हों, मल्टीपल चॉइसेस हों, या किसी चैलेंज में मुब्तला हों, इट इज़ बेस्ट टू डू टू थिंग्स। एक तो लिखें ज़रूर। लिखने से होता है कि आपको क्लैरिटी आती है कि दिमाग में क्या चल रहा है, उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। वरना दिमाग में इतनी चीज़ें फंसी होती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, द वे यू राइट इज स्लोअर देन द वे यू थिंक। तो वो जब स्लो होने की वजह से इट बिकम्स वेरी क्लियर, वेरी शार्प। और उससे ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंटली इज़ टू टॉक टू समवन एंड टेक देयर एडवाइस। होता ये कि बहुत बारी मैं बहुत सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बहुत चीज़ें जो हैं वो पता हैं और मुझे बड़े सोल्यूशंस आते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं, टेक्निक्स आती हैं। बट व्हेन आई गेट इनटू ट्रबल, ऑल ऑफ दैट विजडम जस्ट गोज आउट ऑफ द विंडो, एंड दैट इज़ व्हेन आई हैव रियलाइज्ड कि आई नीड टू टॉक टू समवन टू गेट एन एडवाइस, टू गेट सम इनपुट, even if they end up telling me exactly the same thing which I know, बट वो बात करना बहुत लाजमी होती है। बट अब इसमें होता क्या है, इसमें बहुत से ऐसे मशवरे आते हैं जो कि आर बैड एडवाइस, पुअर एडवाइस एंड नॉट रिक्वायर्ड। और कभी कभी तो वो आप सॉलिसिट भी नहीं कर रहे होते, इट जस्ट मतलब पीपल जस्ट वांट टू गिव इट टू यू, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। तो इसमें एक जो है वो रेड फ्लैग ये है जो आई वुड वांट टू कॉल आउट इज मुझे ये लगता है। जिस तरह से कोई बंदा बोले ना कि मुझे ये लगता है, इसका मतलब ये बहुत ओपिनियन बेस्ड है, फैक्ट नहीं है। अनलेस कोई इस तरह का कमेंट आए कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने ऐसा देखा है, या ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, या ये रिसर्च कहती है, ये डाटा कहता है, या उनके साथ ऐसा हुआ था, मेरे ख्याल में, या मुझे लगता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि यार क्या ये अपना एक बस ओपिनियन शेयर हो रहा है, या दे हैव सीन मोर वर्ल्ड। बिकॉज यू वांट टू टॉक टू समवन, आपको किसी ऐसे बंदे से एडवाइस लेनी है जिन्होंने खुद भी वो या एक्सपीरियंस किया हो, या वो विजडम रखते हों उस, बिकॉज आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर इंस्टेंस मैं करियर की एडवाइस देता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि हर करियर जो चैलेंज है वो मेरे साथ आया हो, जो लोगों को मुझसे पूछना है। बट चूंकि मैं इतने लोगों से बात करता हूँ तो मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी हो चुकी है कि मैं बहुत सी चीज़ें कलेक्ट करके बोलता हूँ, अच्छा उसके साथ भी ये इशू हुआ था, ये सोल्यूशन उसने यूज़ किया था, उसके साथ ये हुआ था, ये सोल्यूशन यूज़ किया था, इन दोनों का मिक्स करके आई कैन ऑफर दैट सोल्यूशन टू दैट पर्सन। बट कोई ऐसा बंदा जिसने ये ऑब्जर्वेशन ना रखी हो, खुद भी एक्सपीरियंस ना किया हो, और वो फिर इस तरह से कहे कि मुझे ये लगता है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। नहीं, बिल्कुल सही बात है बेरोज। अच्छा, इसमें मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आप किसी से जब मशवरा लेते हैं तो आप ऑब्वियसली खुद श्योर नहीं होते, तभी आप किसी के पास जाते हैं। और उसमें एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि आप जिसके पास जा रहे हैं और जिससे आप मशवरा ले रहे हैं, वो कहते हैं ना, हर नथु खैरे से तो आप मशवरा नहीं लेंगे कि राह चलते बंदे को तो रोक के नहीं पूछेंगे। लेकिन दोस्त अहबाब में भी एक आपको खुद आइडिया होता है कि यार इस बंदे को इस चीज़ के बारे में पता है, इससे मैं पूछ सकता हूँ। अगर आपके 10 दोस्त हैं तो उनमें से आपको मालूम होगा ना कि आपको 10 के पास तो आप नहीं जाएंगे। आप जाएंगे तो उनमें से 2 के पास जाएंगे या 3 के पास जाएंगे, जिनकी के आपको पता है कि उस टॉपिक से उन समझ बूझ है, लाइक बेरोज से, या जिसको कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि यार इसका ओपिनियन मैटर करता है मेरे लिए और इसको पता है इस चीज़ के बारे में। और ना भी पता हो तो लॉट ऑफ टाइम्स होता क्या है कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव भी एक चीज़ होती है कि जो बंदा आपकी सिचुएशन में नहीं है वो न्यूट्रल होके बात सोच रहा होता है, इरिस्पेक्टिव कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है नहीं है, वो उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि क्यों वो इम्पॉर्टेंट है किसी ऐसे बंदे से बात करना जो कि आपकी सिचुएशन में नहीं है या अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो एक बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट के साथ उस प्रॉब्लम को देख रहा है। और जब वो उस न्यूट्रल माइंडसेट के साथ देख रहा होता है तो वो एक बेहतर तरीके से आपको अपना ओपिनियन दे सकता है, चाहे वो फैक्ट बेस्ड हो या ना हो। एंड दैट इज़ फॉर यू टू अगेन वे आउट कि आपने ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। लेकिन जो मैं बात कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि अगेन इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर अप्रोचिंग,
اینڈ ہو از اٹ کمنگ فرام. تو جس کو آپ نے اپروچ کیا ہے وہ آئی ایم شیور ایسا بندہ ہوگا کہ جو ٹرسٹ وردی ہوگا اور جس کی بات میں وزن ہوگا. بٹ تم نے بہت اچھی بات کی. اٹ ہیز ٹو بی سم ون ہو از ایموشنلی ڈیٹیچڈ فرام یور سچویشن. تو فار انسٹنس بہت باری ایسا ہوتا ہے کہ میرا اور بطول کا کوئی جوائنٹ چیلنج ہوتا ہے, اٹس ناٹ ورک ریلیٹڈ, ہاؤس ریلیٹڈ. تو اس میں اگر میں مشورہ بطولی سے لوں گا تو وہ بہت ایموشنل سجیشن آئے گی, بیکاز شی از آلسو انوالوڈ ان اٹ. تو جو بھی وہ مجھے مشورہ دے گی دیٹ آلسو ہیز این امپیکٹ آن ہر. بٹ اگر میں کوئی تیسرے بندے سے بات کروں گا ہو از ناٹ ایموشنلی اٹیچڈ یا ایموشنلی ڈیٹیچڈ, تو وہ جو بھی امپیکٹ دے گا اس پہ جو بھی مشورہ دے گا اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس کے جو میں ایکشن لوں گا. سو دیٹ از آلسو گڈ فار یو ٹو گیٹ اے تھرڈ پرسنس پرسپیکٹو. اچھا, جو تیسرا میرے پاس ہے وچ از ہاؤ ٹو نو اٹس اے بیڈ ایڈوائز از اف اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. اور بہت اس میں شارٹ کٹ ہیں, مطلب جس طرح یہ کرو گے تو پیسہ ڈبل ہو جائے گا, یہ کرو گے تو 10 kg وزن لوز ہو جائے گا 2 دن میں. اور میں اس ٹریپ میں پھنس چکا ہوں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے, اینڈ دیٹ از ویئر مائی پرسنل فائنانس جرنی ایکچولی اسٹارٹیڈ آفٹر بینگ کائنڈ آف اسکیمڈ ایز ویل. The proposition was just too good to be true. It was like there was this someone I knew ended up giving some money to them, اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ وہ پیسے جو ہیں اٹ ول ارن لائک 20% ریٹرن ایوری 3 months, وچ مینس لائک آلموسٹ جو سال پہ ہے وہ ملٹیپل ریٹرنس بن جاتے ہیں, کوئی آرام سے 40-60-70-80% ریٹرن بن رہا تھا سال کا, وچ از میسو. تو آئی نیو اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, بٹ I just went with it. تو جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی آئے نا آپ کے پاس کہ یار یہاں یہ لگا دو, ایسے کر دو اور اس میں پیسے ڈبل ہو جائیں گے, آپ جو ہے وہاں سے just move away. That's a bad advice coming your way. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک گٹ جسے ہم کہتے ہیں نا, انٹرنل کمپس ہے ہم سب کے اندر, وہ ہمیں دیا ہوا ہے. گٹ جسے انٹرنل کمپس آپ کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں, کہ جو آپ کی سکس سینس ہے, تو وہ سکس سینس ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب آپ کو کوئی ایسی چیز بول رہا ہے یا ایسا مشورہ دے رہا ہے, سم ٹائمز لائک بیروز سیڈ انسولیسیٹڈ ایڈوائز ایز ویل, کہ جو آپ نے مانگا بھی نہیں لیکن آپ کو کوئی بات بول رہا ہے, یار دیکھو اس کو اسی طرح سے کرنا چاہیے, تم جو کرتے ہو تم غلط کرتے ہو, تمہیں ایسے کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگوں کو یہ عادت بھی ہوتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں دیسی مینٹیلٹی تو زیادہ ہے, بیکاز دیسیوں میں تھوڑا نوزی ہونا ہے نا, مطلب نوزی کا مطلب کہ ہر بندے کے معاملے میں ہر ایک کو کامنٹ کرنا, گھسنے کی عادت بھی ہے. اس میں آپ رشتے دار بھی کہہ سکتے ہیں, اپنے بہن بھائی بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب آپ کو نہیں اگر ان کی انوالومنٹ چاہیے تو بھی لوگ گھستے ہیں آپ کے مسئلے میں. تو اس میں تو سب سے زیادہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سم ٹائمز اٹس ناٹ دا بیڈ انٹینٹ, اٹس جسٹ دیٹ دے آر ناٹ ان یور سچویشن, اور اس کی وجہ سے ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. تو جو میں نے ابھی پوائنٹ کہا تھا اس کا ہی میں بالکل برعکس بات آپ کو بتا رہی ہوں, اس کا بالکل اپوزٹ پارٹ بتا رہی ہوں, کہ ایسی بھی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں جو بندہ آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے, کیونکہ وہ دے آر ناٹ ان یور شوز, دے ڈو ناٹ نو دا فل کانٹیکسٹ, دے ڈونٹ نو دا فل اسٹوری. تو کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے تو وہ آپ کو اپنے پرسپیکٹو سے یا اپنے اندازے سے کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں. میل انٹینشن یا بیڈ انٹینشن نہیں ہے ان کا, لیکن جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اور اس میں پھر آپ کا انٹرنل انسٹنکٹ, یعنی جو آپ کا گٹ ہے, وہ آپ کو بولتا ہے کہ نہیں یار اس بات میں وزن نہیں ہے, میرا نہیں خیال مجھے یہ کرنا چاہیے, ایون دو دیٹ پرسن مے بی سم ون یو ریئلی ویلیو, مے بی اٹ از سم ون سینئر ان یور فیملی, somebody who you really trust as well, کوئی دوست بھی آپ کا بہت اچھا, لیکن آپ کو اس کی بات اس لیے نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ آپ کی سچویشن ڈفرینٹ ہے یا وہ آپ کے شوز میں نہیں ہے. میں جب اس طرح سے ایڈوائز لیتا ہوں تو واٹ آئی ڈو از آئی ٹیل دیم کہ یہ سچویشن ہے, امیجن اف دس سچویشن ہیپنس ٹو یو, واٹ ول یو ڈو, جسٹ ٹو برنگ دیم ان مائی شوز. یہ بات صحیح, جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ دا پرسن ہیز ٹو بی ایموشنلی ڈیٹیچ, تو ایموشنلی ڈیٹیچ ہونا چاہیے, بٹ اس کو اس سچویشن کا ایکسپیرینس سے سمجھ ہو کہ ہاں میں یہاں سے گزر چکا ہوں یا میں نے آبزرو کیا ہے, سو آئی کین ٹرائی ٹو ایمپیتھائز ود یو اینڈ بی ان یور شوز, سو دیٹ پیس از امپورٹنٹ. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جب نوانس مسنگ ہو, کہ بہت بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہو, جیسے یہ کہ کالج بیکار ہے, ڈیٹ از بیڈ, شادی ضرور کرنی چاہیے, شادی نہیں کرنی چاہیے, مطلب اتنی بلینکٹ اسٹیٹمنٹ. جب اگر کوئی آپ کو بہت بلیک اینڈ وائٹ ایڈوائس دے رہا ہو نا, کوئی بھی چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. دیر آر آلویز نوانسز کہ آپ کی سچویشن میں کیا اپلائی کرتا ہے, آج کے ٹائم میں کیا اپلائی کرتا ہے, تھنگس چینج اینڈ ایوالو اوور ٹائم ایز ویل. سو آلویز گو ٹو سم ون جو کہ آپ کو rather than giving you an advice, they can help you think for yourself. وہ آپ سے وہ سوال پوچھے, وہ باتیں کرے کہ آپ خود سوچنے لگ جائیں کہ اچھا ہاں یار. So they should ideally help you through the thought process versus
saying کہ یہ کر لو اور یہ نہ کرو، یہ کر لو یہ نہ کرو، تو وہ اپنے لیے بتا رہے ہیں. آپ کے لیے تب وہ چیز صحیح ہوگی جب وہ بولیں گے اچھا when they start asking you the questions and make you settle for a right answer for yourself. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ میں اس کو اس طرح سے بھی دیکھتی ہوں کہ جب میں بہت کوئی کسی کشمکش میں ہوں اور مجھے واقعی میں ایڈوائس بھی چاہیے اور ایڈوائس ملی بھی ہے، تو آئی اسٹل وانٹ ٹو ویٹ دیٹ انفارمیشن، جسے کہتے ہیں نا VET، ویٹ دیٹ انفارمیشن، کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یار یہ جو ایڈوائس مجھے مل رہی ہے، کوئی بھی دے رہا ہو، دینے والے کے اوپر نہیں میں دیکھ رہی، میں اس وقت یہ پہلے تو اس کو اسیس کرتی ہوں کہ یہ جو ایڈوائس دی ہے یہ کیا ہے، ڈز اٹ میک سینس اور ناٹ، وہ جو آپ کا انٹرنل کمپس کی بات ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے اس کی اپنی پرسنل سچویشن کیا ہے، رائٹ؟ بیکاز اے لاٹ آف ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈوائس وہ آپ کو دے رہا ہے، آپ جب اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو اسیس کرتے ہیں ویئر دیٹ پرسن از ان لائف اور وٹ ایور دیئر سچویشن از لائک، آئی مین اٹ کوڈ بی فار ویریس ریزنس، بٹ اوور آل آپ کو ایک جنرل آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ خود یہ نہیں کرتا. تو اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پھر تو آپ کو بالکل بھی اس بات کو، ہم بیڈ ایڈوائس کی بات کر رہے ہیں، ہم گڈ ایڈوائس کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو جہاں آپ کو یہ ہو کہ شک ہو جائے کہ نہیں یار یہ صحیح ایڈوائس نہیں ہے. اب بیڈ میں میل پریکٹس کی اگر میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں وہ بات کر رہی ہوں کہ جہاں آپ کو لگ رہا ہے دس ڈز ناٹ میک سینس ایٹ آل، بٹ بیکاز دس پرسن از سیئنگ، سو دین ایویلیویٹ دیٹ پرسن سرکمسٹانسز ایز ویل اینڈ سی کہ یار اس نے اپنی لائف میں یہ کہاں اپلائی کیا ہوگا، یا اس نے اپنی لائف میں دیکھوں کہ what are the successes anywhere related to where this person could have thought this way. تو اس سے جب آپ کریٹیکلی اینالائز کرتے ہیں نا، آپ کو ریئلائز ہوتا ہے نہیں یار یہ بس ہوا میں پھینکی ہے اس نے، یہ کوئی اٹس ناٹ کمنگ فرام لائک بیروز سیڈ ایدر ایکسپیرئنس اور ریئلی تھنکنگ فار می ان مائی شوز اور ایون پرووکنگ می ٹو تھنک فار مائی سیلف. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں نا جو کہ آپ کو لیڈ یو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اچھا جو بطول نے بات کی بہت امپورٹنٹ ہے اور I just started reflecting on it کہ it's a great point. اس میں میں تھوڑا سا اور ایڈیشن کروں گا. 2 چیزیں جس سے ایڈوائس لے رہے ہوں، ایک تو یہ دیکھ لیں کہ آپ جب وہ اپنے ایکسپیرینس سے ایڈوائس دے رہا ہو یا اپنے اینگل سے ایڈوائس دے رہا ہو، تو میک شیور کہ آپ کے اور اس کے گولز الائنڈ ہوں. کہ فار انسٹنس آئی گیو یو این ایگزامپل بیکاز میں پرسنل فائنانس میں بہت بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو فائنینشیل فریڈم کی ایڈوائس چاہیے تو کسی ایسے بندے سے لیں جو فائنینشیل فریڈم اچیو کرنا چاہتا ہے، ورسز کسی ایسے سے لینا کہ جو نہیں کرنا چاہتا یا از آن اے ویری ڈفرنٹ ٹریک. 1 دوسرا یہ کہ یا اس نے وہ اچیومنٹ کر لی ہے، وہ اچیو کر چکا ہے جو بطول بات کری تھی، اور پھر وہ آپ اس سے ایڈوائس لیں. لائک اف یو وانٹ ٹو بیکم فائنینشلی فری، ڈونٹ گیٹ ایڈوائس فرام بروک پیپل. او یار یہ گاڑی لے لو، یار یہاں گھر لے لو، اس دیٹ انویسٹ کر لو. آپ پوچھیں یار مطلب آپ کے پاس کیا نیٹ ورتھ کیا ہے، مطلب آپ نے کیا اچیو کر لیا ہے، مطلب آر یو آؤٹ آف ڈیٹ، آر یو لوگوں نے کریڈٹ کارڈ پہ لیے ہیں اپنی. مجھے اس طرح کے بہت مشورے ملتے تھے، یہ لے لو بڑی عیاشی کرو یار، مطلب لائف میں 4 دن کی تو زندگی ہے، کھاؤ پیو یہ وہ. اور میں سوچتا تھا یار میرا گول جو ہے وہ از ٹو اچیو فائنینشیل فریڈم، اور یہ جو ہیں وہ مجھے مشورہ دے، اچھا مشورہ بھی وہ دوسرا دیں گے کہ یہ جو ہے پیسہ بنانے کا کیا طریقہ ہے. میں خود پوچھ رہا ہوں یار مطلب آپ نے کتنا بنایا ہوا ہے، مطلب خود ڈیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں اور دوسروں کو مشورے دے رہے ہیں یہ اسکیم کر لو وہ اسکیم کر لو. سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ دوسرے کی اچیومنٹ کیا ہے، جو بطول بات کر رہی تھی. اور ایک اور اینگل یہ ہے کہ وہ ان کی گولز کیا ہیں، کیا ان کی گولز آپ سے الائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اینیویز دس از واٹ وی وانٹڈ ٹو کور. وی وانٹ ٹو جسٹ ٹاک اباؤٹ کہ وہ کون سی ریڈ فلیگز ہیں جو آپ کو ہائی لائٹ ہو جانے چاہیے وین بیڈ ایڈوائز از کمنگ ٹوورڈز یو. تھینک یو گائز، تھینک یو فار تھینکس واچنگ. فار واچنگ.